شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے باحکمت قرآن کی، بے شک تم رسولوں میں سے ہو نہایت سیدھے راستے پر۔ یہ خدائے عزیز و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا، بس وہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں سو وہ تھوڑیوں تک ہیں، بس ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے۔ پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو انہیں دکھائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدا سے ڈرے بن دیکھے، تو ایسے شخص کو معافی کی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دو۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے ایک کھلی کتاب میں۔ اور انہیں بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے۔ جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ باتیں صرف تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ بے شک اس وقت میں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے، بس ایک دھماکہ ہوا تو وہ یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں کے اوپر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اب وہ ان کی طرف واپس آنے والے نہیں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو اکٹھا ہو کر ہمارے پاس حاضر نہ کیا جائے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلہ نکالا، پس وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجور کے اور انگور کے باغ بنائے، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ان میں سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے اندر سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج وہ اس کے لیے طے کی ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ عزیز و علیم کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔